جس کو یہ فکر ہو کہ میں مجرم ہوں اور میں بخشوانے آیا ہوں، میں معافی مانگنے آیا ہوں، جس کو یہ احساس ہو کہ میرے بہت سارے گناہ ہیں، میں تو قابل نہیں تھا اس سفر کے، اور مجھے بلا لیا میرے کریم نے۔ دنیا میں تو میں جس کو اچھا نہیں جو مجھے اچھا نہیں لگتا میں اس کو نہیں بلاتا اپنے گھر پہ، جو میری بات نہ مانے میں اس سے بات نہیں کرتا، مگر یہ کیسا کریم ہے میرا مولا کہ گناہوں کے انبار، خطاؤں کی لائن لگی ہوئی ہے، مگر اس نے پھر مہمان بنایا ہے۔ اور جس مجرم کو یہ پتا ہو کہ میں بخشش لے کر جانا ہی ہے مجھے، تو پھر اس کے نخرے نہیں ہوتے۔ یہ حاجی سمجھ لیں کہ ہم یہاں پکنک منانے نہیں آئے، یہ مغفرتوں کا سفر ہے، اور ہمیں بس سر جھکا رکھنا ہے۔ ہم شرمندہ رہیں، ہم احسان مند رہیں، ہم بس معافی مانگتے رہیں کہ مولا تو نے بلا لیا، یہی تیری بڑی مہربانی، میں تو قابل ہی نہیں تھا اس مقدس سفر کے، اب مہمان بنایا ہے تو بخش بھی دینا، اب معاف بھی کر دینا، اب نیک حاجیوں کے صدقے اب گناہ گاروں کا حج بھی قبول کر لینا۔ ہمارا تو یہ سارا سفر ان نیتوں کے ساتھ ہو کہ میں خیر خواہ بن کر سفر کروں گا، میں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کروں گا، پتہ نہیں کسی حاجی کی دعا لگ گئی تو میرا کام بن جائے گا، وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے اسے بلایا ہے، وہ دعا کرے گا تو میرا حج قبول ہو جائے گا۔ اگر میں اللہ کے مہمانوں سے لڑوں گا، میں اللہ کے مہمانوں کو دل دکھاؤں گا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ میری تو اوقات ہی نہیں تھی آنے کی۔ جس کو یہ پتا ہو کہ اس کی اوقات ہی نہیں ہے، وہ قابل ہی نہیں تھا، اسے بلایا گیا، تو اس کے نخرے نہیں ہوتے، قیدی کے نخرے نہیں ہوتے۔ اللہ کرے کہ یہ جذبات سارے سفر میں ہم سب کے ساتھ رہیں، اور اچھوں کے سفر کے صدقے ہمارا سفر بھی اچھا ہو جائے۔ تو نے مجھ کو حج پہ بلایا، پیارا پیارا کعبہ دکھایا، تو نے مجھ کو حج پہ بلایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، پیارا پیارا کعبہ دکھایا، اللہ پیارا پیارا کعبہ دکھایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے